بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم راء کے باریک پڑھنے کی جو صورتیں اور قواعد ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کا پہلا حصہ آپ لوگوں کو پڑھائیں گے، چونکہ یہ نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہے اور ان کے جو اصول ہے وہ کچھ زیادہ ہے، کچھ لمبے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کے دو حصے کیے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے جو سبق ہے اس کے ہم نے دو حصے کیے ہیں، پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2۔ تو آج ہم اس کا پہلا پارٹ پڑھیں گے۔ تو یہ تقریباً تجوید کے اندر بہت ہی اہم حروف تہجی کے بعد سب سے اہم سبق یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں، کیونکہ ان میں کافی سارے قواعد جمع کیے ہیں انہوں نے، تو اس لیے ان کو بھی سمجھنا اور پڑھنا یہ کافی ضروری ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھے گا اور یاد کرے گا تو ہر صورت میں اس کو قرآن کریم جو ہے وہ اس کے جو پڑھنے کی جو اصل صورت ہے اور اس کو جو پڑھنے کا اصل طریقہ ہے وہ سمجھ آ جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں کو پڑھنا آسان ہوگا۔ تو چلیے جی، شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ نون ساکن و تنوین کے قواعد۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو بلکہ جزم ہو، جیسے ان، عن، جبکہ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں، جیسے رسولاً، کریم، محیط۔ یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش تنوین ہے، اور نون ساکن تو آپ کو پتہ ہے، بس یہ جس پر سکون ہو، جس نون پر سکون ہو، جزم ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد 4 ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء۔ یہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، اور ان کی تفصیل جو ہے ہم مکمل تفصیلاً ایک ایک کو ہم ذکر کریں گے، کچھ کو آج کے سبق کے اندر اور کچھ کو جو ہے کل یعنی اگلے سبق کے اندر ہم تفصیلی طور پر ذکر کریں گے۔ مطلب اظہار اور ادغام کو ہم آج کے اسی سبق کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم مکمل کریں گے، جبکہ اقلاب اور اخفاء کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو اس لیے دونوں سبق آپ لوگوں کو لازمی واچ کرنے ہیں اور دیکھنے ہیں۔ نمبر 1 اظہار یعنی ظاہر کرنا۔ اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، اور اسلام میں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کوئی حرف ہلکی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان حروف میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، خواہ یہ صورت ایک کلمے میں ہو یا دو کلمے میں، جیسے انعمت، منہم، من آمن، کفوا احد۔ اس اظہار کو اظہاری ہلکی کہتے ہیں۔ تو یہ کافی آسان ہے، بس نون ساکن اور نون تنوین ہو اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اس حرف لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ پچھلے سبق کے اندر بھی اس کی تفصیل جو ہے گزر چکی ہے۔ نمبر 2 ادغام۔ ادغام یعنی دونوں حرفوں کو ایک کر دینا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر مدغم کر دینا، ڈال دینا، ملا دینا اس میں، تو اس کو ادغام کہا جاتا ہے۔ ادغام کا جو اصطلاحی معنی ہے، ادغام ہے کیا چیز؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کے 6 حرفوں یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، یعنی نون کو ان حرفوں میں اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہوتے ہیں، جیسے من یقول من ربہم بحجارۃ من ھدی للمتقین من وال من نشاء۔ اب دیکھیں اس میں مثالوں میں آپ لوگوں نے غور کرنا ہے۔ یہ من یقولو میں دیکھو نون جو ہے یہ ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا آیا ہوا ہے،
تو ہم ان کو ملائیں گے، نون اور یا کو آپس میں ملائیں گے، مدغم کر دیں گے، ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے نون کو. تو اس طرح جو ہے اس کا پڑھنے کی صورت پر یہ بنے گی من یقولو. ویسے من یقول ہوتا نا، لیکن یہاں پر جب ہم ادغام کریں گے تو من یقولو رہے گا. اس طرح من ربہم میں جو ہے نون کو ہم را میں مدغم کر دیں گے، تو من ربہم کے بجائے یہ اس کو من ربہم پڑھیں گے. اسی طرح جو ہے بحجارتم میں بھی آپ غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. یہ ہدل للمتقین، ہدن للمتقین، تو یہ نون تنوین کی مثال ہے نا. پید نون ساکن کی یہاں پر نون تنوین کی مثال ہے. ہدن للمتقین کو ہدل للمتقین پڑھیں گے، یعنی نون تنوین کو ہم مدغم کریں گے لام سے. میم وال میں بھی جو ہے یہ نون تنوین اور نون ساکن کی مثال دونوں بنتے ہیں یہاں پر. اور من نشاء میں بھی اسی طرح. اگر جو ہے ادغام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ادغام غنہ کے ساتھ، اور ادغام غنہ کے ساتھ جو ہے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ 4 حروف کے اندر ہے. یعنی وہ ادغام جو غنہ جس میں غنہ بھی ہو، غنہ کے ساتھ ادغام، یہ ان 4 حروف میں ہے. لام اور را کے علاوہ جو 4 حروف ہے، یعنی یا، نون، میم، واو، ان میں ادغام جو ہے غنہ کے ساتھ ہوگا. یعنی ادغام جب ہم کریں گے تو ساتھ میں ہم غنہ بھی کریں گے. جبکہ ان کے علاوہ جو باقی 2 حروف ہے، یعنی یا، نون، میم، واو کے علاوہ جو 2 حروف ہے، وہ 2 حروف جو ہے لام اور را، ان 2 حروف کے اندر ہم ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. یعنی ان میں ادغام بلا غنہ کریں گے ہم. تو یہ فرق ہے ان 4 اور 2 حروف کے اندر، کہ یا را، یا، نون، میم اور واو کے اندر ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے، جبکہ لام اور را میں ادغام بلا غنہ کریں گے. تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے سمجھ جائیں گے سبق کو. انتہائی اہم سبق ہے، خود پریکٹس کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے. کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو آج کا سبق اتنا ہی، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.